نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ یہ سوال تھا کہ آپ نے لیلۃ القدر کی فضیلت بتائی ہے، تو لیلۃ القدر جو ہے یہ کون سی رات ہے، یعنی پورے عشرے میں کون سی رات ہوگی؟ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ دین اسلام یہ اس نظام کو وضع کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف انبیاء کو مختلف علاقوں اور قوموں کے پاس بھیجا اپنے احکامات ان تک پہنچانے کے لیے۔ اسی طرح کیونکہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسی طرح اللہ نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور احکامات بتائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین در حقیقت اللہ ہی کی بات ہے، اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ ہی کا بتایا ہوا طریقہ اور آپ کا ہی حکم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوا۔ آپ نے سوال کیا کہ یہ رات، قدر والی رات جو ہے، لیلۃ القدر جس کو کہا جاتا ہے، یہ کون سی رات ہے اس پورے آخری عشرے میں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر ہے۔ اب اس کون سی ہے، اس کو بھی ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں سمجھیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 21ویں رات ہے، کچھ 23 کے بارے میں یا کچھ 27ویں کے بارے میں، کافی لوگوں کا رجحان ہے کہ 27ویں رات ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب کے اندر یہ رات دکھائی گئی اور پھر مجھے بھلا دی گئی، لہذا اب تم اس کو آخری عشرے کے اندر تلاش کرو۔ دن نہیں بتایا جا رہا، آخری عشرے کے اندر تلاش کرو اور اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں کون سی ہوتی ہیں؟ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، یہ 5 راتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو طاق راتوں میں پانے کی کوشش کرو۔ میں نے خواب میں جو دیکھا، یہ وہی حدیث چل رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو پانی اور مٹی میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ایک نشانی بتائی جا رہی ہے۔ پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کیا فرما رہے ہیں کہ اس کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو بارش کے پانی اور مٹی کے اندر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ اور اسی حدیث کو اگر مکمل کیا جائے اور دوسری ایک حدیث بخاری شریف کی اس کو ساتھ ملایا جائے کہ اس سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس سال 21ویں رات کو تیز بارش بھی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جائے نماز تھی، جہاں آپ نماز ادا کر رہے تھے، وہ جگہ، اس پر سے پانی جو ہے چھت ٹپکی اور بارش کا پانی جو ہے آپ کی جائے نماز پر، نماز کی جگہ پر ٹپکا، اور وہاں پر جو مٹی تھی وہ کیچڑ بن گیا جس طرح بارش برستی ہے۔ یہ دونوں باتیں بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے خواب دیکھا، کچھ صحابہ نے خواب دیکھا، اور وہ خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے انہوں نے سنائے۔ ان سارے صحابہ کا جو خواب تھا اس کے مطابق یہ تھا کہ جو لیلۃ القدر ہے وہ آخری 7 راتوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے خواب سنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کے خواب آپس میں موافقت اختیار کیے ہوئے ہیں، ایک جیسے ہیں۔ تم میں سے جو شخص بھی اس رات کو پانا چاہتا ہے
وہ آخری 7 راتوں میں سے پانے کی کوشش کرے. اب وہ پہلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یہاں اس حدیث کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ صحابہ کرام نے 7 راتوں میں لیلۃ القدر کو خواب میں دیکھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اس رات کو پانا چاہتا ہے وہ 7 راتوں میں سے پانے کی کوشش کرے. اب آپ کا سوال کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ میرے بھائی سیدھی سی بات ہے، ہم نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھنا ہے، آپ کا عمل مبارک دیکھنا ہے، آپ کا حکم دیکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس پہلی حدیث کے اندر بھی ذکر کر چکا، اس کے علاوہ بھی احادیث موجود ہے. اور یہاں میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں، 27ویں رات لیلۃ القدر، اس حوالے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں کہ 27ویں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، آپ کی احادیث مبارکہ موجود ہے. اب یہاں یہ بات کہنا کہ 21ویں کو بارش ہوئی تھی تو باقی راتوں میں نہیں ہوئی، 23ویں کو ہوئی تھی تو باقی نہیں ہوئی، 27ویں کو ہوئی تھی تو باقی نہیں. میرے بھائی، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سامنے رکھنا ہے. دیکھیں بات سیدھی سی ہے، اس سال اگر اللہ رمضان ہمیں دے رہا ہے، اگلے سال ہو سکتا ہے نہ ملے، تو اگر 5 راتیں ہم عبادت کر لیں یا پورا عشرہ 10 راتیں عبادت کر لیں تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ کون سا ہمارا وزن کم ہو جائے گا؟ کون سی ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھیں کہ تم میں سے جو شخص لیلۃ القدر پانا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو رمضان کے آخری عشرے میں، اور دوسری حدیث آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرے. کوشش اس بات کی کیجئے پورا عشرہ 10 دن، جتنا بھی عشرہ آتا ہے، 10 دن اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قیام کریں، استغفار کریں، تسبیحات بیان کریں، اللہ سے بخشش طلب کریں. اگر اتنی ہی نرم مزاج ہیں کہ 10 دن نہیں عبادت کر سکتے، 5 دن تو کر لو یار. طاق راتیں تو نہ مس کرو، اگلے سال کی طاق راتیں پتہ نہیں تیرے میرے مقدر میں ہوں گی بھی یا نہیں ہوں گی. کوشش اس بات کی کریں کہ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتیں کم از کم ضرور رات کا قیام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کے بڑائی کبریائی کی تسبیحات بیان کریں، استغفار کثرت سے کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. میں بھی، آپ بھی، اللہ تعالی ہماری عبادت کو قبول فرمائے.